اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل AM اسلامک SK۔ میں نیم سرفراز خان۔ امید ہے الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے ایک پھر سے بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کا، جو کہ بیان بہت ہی اچھا بیان ہے۔ انہوں نے نفس کے حوالے سے کچھ فرمایا ہے، بیان دیا انہوں نے، نفس کتنا خطرناک ہوتا ہے، نفس کو کیسے قابو کریں۔ تو امید ہے اس ویڈیو کو آپ ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ نفس کتنا خطرناک ہوتا ہے، نفس کو کیسے قابو کریں۔ تو آئیے بنا دیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی کے خلاف کیا، نفس کچھ اور چاہ رہا تھا، تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا، خوف آ گیا۔ اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے۔ خواہشات نفسانیہ یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی ہے۔ دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں، دشمن بھی بنتے ہیں، صحیح بات۔ دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے۔ وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، یہی کہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے شیطان ورغلایا، بہکایا، صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا۔ مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا؟ ساری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے تو شیطان کو کون بہکایا؟ تو محدثین فرماتے ہیں یہ نفس امارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے، وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ سب کے ساتھ ہے۔ اس نفس کو، اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو صرف ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے؟ اور وہ کون سے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ سکے ان سے گناہ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا، عقل بھی دیا۔ نفس کیا ہے؟ تمہارے خواہشات، اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی، وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا۔ جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا، شکست دیا، تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیر و زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا، خود اس کا غلام نہیں بنا۔ میرے عزیزو، قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ، کتنا بڑا لفظ ہے یہ۔
अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ए महबूब क्या आपने नहीं देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। माबूद, इलाह का मतलब है माबूद, जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? माबूद। और कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। ये कुरान की आयत है, 2 जगह आई है। अब इतना बड़ा लफ्ज़ नफ्स के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि कई लोगों ने इसको बुत बना लिया, अपना माबूद बना लिया। क्यों? इसलिए कि ये वही करते हैं जो इनका नफ्स चाहता है। तो गोया कि उसकी इबादत कर रहे हैं, ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। नफ्स सुबह उठा, गुनाह की तरफ खींचा, आप चल पड़े, गोया कि उसकी इबादत में लगे हुए हैं। कभी तो उसे शिकस्त दो, कभी तो उसे हराओ। रात के वक्त गुनाहों के अड्डों पर जाने की जैसी ख्वाहिश होती है, क्या अपने आप को मारते हो? मैं तुम्हें बताऊं, ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है, गुनाहों की ख्वाहिशात बहुत दूर की बात है। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, जिनके नाम से हम शजरे में पढ़ते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। वो हज़रत अबू बकर शिबली जब रात के वक्त इबादत के लिए आते थे तो अपनी आँखों में नमक का सुरमा लगाते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि नींद अगर आई तो गोया कि मैं अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम हो गया, अपने रब का नहीं। इबादत उसकी हो रही है और मैं ख्वाहिश के पीछे चल रहा हूँ। हालांकि नींद जो है ये फितरी चीज़ है, किसी को कहीं पे भी आ जाती है। औलिया कामिलीन तो उससे भी अपने आप को बचाते थे कि वो आँखों में नमक फेर लेते थे जिससे आँखों में खून निकल आता था। लोग कहते भी थे तो कहते कि अगर अल्लाह की इबादत के दौरान ऊँघ आती है, झपकी आती है, तो उन आँखों की सज़ा यही है कि उन्हें नमक लगा दिया जाए। और हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में आराम फरमा है। हज़रत शाह मीना, इनका हाल तो ये था कि जब रात को इबादत के लिए खड़े होते तो एक ऊंची दीवार पर वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते। इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, खड़े रहते। लोग कहते कि नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी जगह है, उस दीवार पर क्यों जाकर नमाज़ पढ़ते हैं? हज़रत शाह मीना फरमाते, ताकि मैं हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहूं। अगर नींद आई तो मेरा जिस्म दीवार से नीचे आ सकता है और उस जिस्म को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो अपने रब से गाफिल होता हो। नफ्स के ख़िलाफ़ वो औलिया जंग करते रहे, लड़ते रहे। सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ आज हमारे साथ जो चल रही वो हमारे ख्वाहिशात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्ज़ी के हवाले नहीं करेगा। तुम वैसा जब तक नहीं करोगे जैसा रसूलुल्लाह चाहें, तब तक तुम मोमिन नहीं हो। तुम वो करते हो जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी खुशी, तुम्हें जो अच्छा लगा वो करने लगे। ये मोमिन कामिल की अलामत नहीं। मोमिन कामिल वो है जो अपनी ज़िंदगी में वो करे जो रसूल पसंद करे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। मेरे अज़ीज़ो, ख्वाहिशात ये लामुतनाही सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। किसी भी ख्वाहिश का कोई एंड नहीं है। करके देख लो, तुम्हें अगर दौलत की ख्वाहिश परेशान करती है तो कमाओ कमाओ कमाओ, कहाँ तक जाओगे? कभी भी पेट नहीं भर सकता। बिल्कुल भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। किसी भी ख्वाहिश का एंड नहीं है दुनिया में। जो ख्वाहिशात हैं, माल की ख्वाहिश, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को माल कमाना ही नहीं चाहिए। अरे मियाँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर एक को कमाना है, हर एक को कमाना है। लेकिन मैं जिस चीज़ की मजम्मत कर रहा हूँ, ग़ुलाम बनकर के पीछे भागना। जैसे फ़ारसी में कहा गया है, खुर्दन बराए ज़िंदगी अस न के ज़िंदगी बराए खुर्दन। खाना जो है तुम्हारी ज़िंदगी के लिए है, पूरी ज़िंदगी खाने के लिए नहीं है। फ़र्क दोनों में समझ रहे आप? माल तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन पूरी ज़िंदगी माल के लिए नहीं है। लेकिन ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। शहवत की ख्वाहिशात,
نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں، نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے، وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ ICU میں تھے، جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے ICU میں۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ ICU، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے، کتنی مل سکتی ہے، مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گے خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے، ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا، یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں، ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ، جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔ آؤ میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تو مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت پورا قیمہ بنا کر مکس کر لو، اور 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کے آؤ، اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک کوا، ایک مرغا، ایک کبوتر اور ایک مور. ان 4 پرندوں کا ذکر ہے، کوا، کبوتر، مرغا، مور. یہ 4 پرندے ذبح کیے، سب کا گوشت مکس کیا اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر. ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھیں، سر ان کے پاس تھے. پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، ہوا میں وہ قیمہ اڑتا گیا، اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا. قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ. سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے کیوں لیے؟ کون سے؟ کوا، کبوتر، مرغا، مور. یہی 4 پرندے کیوں لیے؟ انہی کو ذبح کیوں کیا؟ اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا. مری ہوئی چیز کو زندہ دیکھنا، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، یہ معمولی چیز تو نہیں ہے. اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ 4 چیزوں کو ذبح کیا، اور وہ 4 خاص پرندے ہیں. تو حضرت عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں 4 پرندوں کی 4 خصوصیت ہے. 4 پرندوں کی 4 خصوصیت. کوا، اس کی خصوصیت لالچ ہے. کوا لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کے اندر لالچ زیادہ ہے. اور مرغا، مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے، مادہ کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر. اور تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے. سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے، جلدی مانوس ہوتا ہے، فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے. چوتھا مور، مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے، نمائش، دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے. جب 4 لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کے ناچتا رہے گا، اس کی خوبصورتی دیکھو. اب حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں 4 پرندوں کی خصوصیتیں پتہ ہے؟ کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش. فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو ذبح نہیں کیا، ان کے اندر موجود بری عادتوں کو ذبح کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوے کو نہیں لالچ کو ذبح کیا، مرغے کو نہیں شہوت کو ذبح کیا، کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو ذبح کیا، مور کو نہیں دکھاوے کو ذبح کیا. اور جب بندہ یہ 4 بری عادتوں کو ذبح کرتا ہے مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے وہ مناظر دیکھ سکتا ہے. مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا. اس آیت میں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا. اس طرح میرے عزیزو اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات، یہ سب کا تعلق خواہشات سے، لالچ، شہوت، دوستی اور ریاکاری، سب کا تعلق نفس سے ہے. یہ سب کا تعلق نفس سے ہے. لالچ کو ختم کر لو، شہوت کو ختم کر لو، کنٹرول میں رکھو. اور دوستی کے لیے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، کیا دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یقیناً دوست بناؤ. میں آپ کا دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں. یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر. جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی، اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں. وہ کچھ کیے نہیں تھے، وہ یوں ہی جا رہے تھے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا.
اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس نے گناہ کیا، پکڑ میری بھی ہو رہی ہے، پولیس چھاپا مارتی ہے، اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھر دبوچتی تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے ساتھ، یہ کس کے کانٹیکٹ میں تھا، پھر ٹریک کیا جاتا ہے، کہاں ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں 6 مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 150 تک کو لے کے گئے، صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا یا صرف دیکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا، گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں۔ تو دوستی میرے عزیزو، یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ریاکاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ جس نے ریا کیا، دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، قیامت کے دن سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو، 2 روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے، لیکن بے شمار ایسے معاملات موجود ہیں میاں، یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر، تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کورٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے لیے، اجازت مانگنے کے لیے، سگے بھائی اور بہن۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں میں خود ہو کر کے آیا، کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیاں موجود ہیں، بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائیوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ خواہشات پر کنٹرول نہیں، انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے، اسی کی ماں سے پیدا ہوا بھائی، اس سے خاتون ڈرتی ہے۔ یہ ان علاقوں میں میں نے دیکھا ہے، ان علاقوں میں، اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتانا۔ الحمدللہ اس ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھے ہوں گے، تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہوگا انشاءاللہ، کہ نفس کو کیسے قابو کریں، نفس کتنا خطرناک ہے۔ اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہتے تو میں نے اوریجنل لنک اس ویڈیو میں ڈال دیا ہے، جا کے آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔